السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ٹیچرز پولٹری فارمنگ یعنی کہ ٹی پی فارمنگ۔ کیسے ہیں سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ چلیں، آج ہم نے جو بات ڈسکس کرنی تھی آپ کے ساتھ وہ تھا کہ اس ایج میں آ کے، آج ڈے 45 ہے ان کا، اس ایج پہ آ کے مجھے پچھلے 3 سے 4 دن میں ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے ان کا جو وزن گین ہے اس پہ تھوڑی سی بریک لگی ہوئی ہے۔ تو وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو 1-2 دنوں میں ہلکا سا نزلہ ہوا ہے اور بخار، تو اس کی ٹریٹمنٹ پھر میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کی تھی کہ نزلے کے دوران اور بخار میں کس طرح سے اس چیز کو کور اپ کیا جائے، نہیں تو پھر وہ نزلہ بڑھتا جاتا ہے۔ نزلہ بڑھنے سے پھر ان کی جو ہے نا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ناک کان گلا، یہ جو ڈاکٹرز ہیں ایک ہی ڈاکٹر ہوتا ہے ناک کان گلے کا، تو اسی طرح سے ان کا جو امپیکٹ ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ ناک کان اور گلا، آپ نے ان تینوں چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ کیا ان کا ناک بہہ رہا ہے یا ان کا گلا خراب ہے؟ اگر گلا خراب ہوگا تو ناک بھی بہے گا، ناک خراب ہوگا تو گلے میں بھی ریشہ ہوگا، اسی طرح سے کانوں میں، اور اس کا امپیکٹ آئیز کے اندر۔ آپ جانتے ہو کہ جس طرح سے اس کی بچپن میں ہم نے ویکسین کرنی ہوتی ہے، اس کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں، پانی میں بھی پلائی جا سکتی ہے، اور آئی ڈراپس بیسیکلی آنکھوں میں قطرہ ہوتا ہے، وہ اس کا امپیکٹ اس کے حلق پہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو اسی طرح سے جو میں نے فیل کیا ہے، ان کو نزلہ تھا، خرخر تھی، اور اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے پانی آتا تھا اور ناک سے بھی پانی آتا تھا۔ آنکھوں سے پانی آنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں سوجنی شروع ہو گئی تھیں، کچھ پرندوں کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں، ہلکا سا ریشہ مجھے فیل ہو رہا تھا۔ جو ایسا پرندہ آپ کو بھی اپنے فارم میں نظر آئے، آپ نے اس کو اگنور نہیں کرنا، ہرگز نہیں کرنا، نہیں تو 3 سے 4 دن کے بعد اس کی آنکھیں سوجنا شروع ہو جائیں گی، پھر اس طرح کی ہو جائیں گی جس طرح کی ویڈیوز کے اندر آپ نے دیکھی ہوں گی کہ سوجی ہوئی آنکھ ہوتی ہے، بند ہوتی ہے، پھولی ہوئی ہوتی ہے، پھر وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی اس کا کیا کرنا ہے۔ بیسیکلی دیکھیں، نزلے کا جو امپیکٹ ہے یا بخار کا امپیکٹ ہے وہ ان کی آئیز پہ پڑتا ہے یا ان کے ناک پہ۔ تو بخار کے لیے ہم نے کلوروفینیکال چلائی تھی، ساتھ اس کے بروفن کا کمبینیشن لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور نزلے کے لیے ہم نے بیسیکلی پالمونول کا سیرپ استعمال کیا ہے، CCL کمپنی کا پالمونول۔ تو اس میں ہوتا یہی ہے کہ ہم نے اس کا کمبینیشن چلایا ہے، پالمونول کا، بروفین کا اور کلوروفینیکال۔ تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو کے اندر کہ کلوروفینیکال جو ہے نا شارٹ ہے اور وہ بین ہو گیا ہے، لیکن آپ کو مل جائے گا، جو بڑے سٹورز ہیں، جو ہول سیلرز ہیں، ان سے مل جائے گا۔ تو یہ ڈسکس کرنا تھا آپ سے کہ میرے فارم کے اندر ان کا جو ویٹ ہے وہ مجھے آنکھوں سے فیل نہیں ہو رہا ان 2 سے 3 دنوں میں کہ وہ یہ گین کر رہے ہیں، الٹا مجھے ان کا گینڈ ویٹ ہی لوز ہوتا دکھائی دے رہا ہے ہلکا سا۔ تو یہ ان کی ڈسٹربنس کی علامت ہے۔ ہم نے کافی حد تک اس چیز کو کنٹرول کر لیا ہے۔ اب دیکھیں، ہم نے اس کو کنٹرول کے لیے اینٹی بائیوٹک ہی چلانی ہے ہر صورت نا، اور ملٹی وائٹامنس کا کمبینیشن بھی دینا ہے تاکہ اس کا جو ریکوری ہے وہ جلدی ہو سکے۔ اب اینٹی بائیوٹک کے استعمال سے ان کے ویٹ کے اوپر اثر ضرور ہوتا ہے۔ آپ اگر پرانے فارمر ہیں تو آپ میری بات کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے کہ کس حد تک اس کے ویٹ کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے۔ ایون کہ آپ 2 سے 3 دن جو اس کو فیڈ دیتے ہو، 5-6 بیگ کھلا لیتے ہو، آپ کو وہ بیگز یوں سمجھ لیں ضائع ہو جاتے ہیں، ان کا ویٹ تو آتا ہی نہیں ہے، آلریڈی جو گینڈ ویٹ ہوتا ہے وہ بھی لاس ہوتا ہے اینٹی بائیوٹک چلانے سے۔ اور اکثر فارمر اوائڈ کرتے ہیں کہ یار بس گزارا کرو، اینٹی بائیوٹک نہیں چلاتے، ویٹ لوز ہوتا ہے۔ دیکھیں جی، برڈ کی صحت پہلے نمبر پہ ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا FCR ٹائپ چیزیں، ویٹ گین ٹائپ چیزیں، یہ چیزیں ہیں۔ اگر آپ نے صرف FCR پہ فوکس رکھا اور ویٹ گین کو ہی آپ نے ٹارگٹ بنا لیا، پرندوں کی صحت کا خیال نہ رکھا، تو پھر اس سے مورٹیلٹی دیکھنے کو ملے گی، اور جتنے پرندے آپ کے مر جائیں گے اتنا آپ کو لاس ہوگا، اور ادھر سے آپ کا ویٹ گین تو بچ جائے گا، لیکن جو پرندے مر جائیں گے ان کا لاس آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اور فارم میں ایک یوں سمجھ لیں اداسی سی آ جاتی ہے، جیسے ہی کوئی مورٹیلٹی شروع ہوتی ہے نا، پھر فارمر پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر جب مورٹیلٹی شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ اینٹی بائیوٹک بھی چلاتا ہے، پھر وہ مشورے بھی لیتا ہے، پھر وہ پریشان بھی ہوتا ہے۔ آپ کے پرندوں میں ڈسٹربنس آئی ہے، آپ اس کو اینٹی بائیوٹک چلا دو، ویٹ کے گین کو
इग्नोर करते हुए। जैसे ही परिंदे एक्टिव होंगे वो दोबारा उसी स्पीड से खाना शुरू करेंगे, उसी स्पीड से पीना शुरू करेंगे। वो कद में तो बढ़ जाएंगे ना, वेट उनका लूज़ हुआ है ना, तो वो अपने आप को खुद ही भर लेते हैं। तो इनको फीड कराने का भी तरीका मैंने आप लोगों के साथ अपनी पिछली वीडियो में शेयर किया था। कुछ मुझे कमेंट आए थे कि आपका वेट माशाल्लाह 43-44 दिनों के अंदर इतना अच्छा आ रहा है, तो आप हमें फ़ीड कराने का तरीका बताएं। वो मैंने आपसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं, वेट गेन हाउ टू इंक्रीज़ बॉडी वेट, उस हवाले से टाइटल मैंने दिया था, वो आप देख सकते हैं उसका तरीका। बाकी मैंने कहा कि चलो आपसे ये रियल इन्फॉर्मेशन है जो वो आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि मेरा यही मोटिव है कि जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है मैं वो दूं। मेरी परिंदे की ग्रोथ, मेरे परिंदे का फीड खाना कितनी मिकदार में खाता है और उसके साथ मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुए हैं, किस तरह से हुआ है। देखें, जो चीज़ एक्चुअल है वो एक्चुअल है। जिस तरह से परिंदे मेरे डिस्टर्ब थे या काट रहे थे या उनको जो मैंने तरतीब की है मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैंने इस तरह से नहीं किया कि अच्छा आपके साथ शेयर करूं और आपको जो है ना, जो फॉर्म के अंदर नेगेटिविटीज़ हैं उनको इग्नोर करूं या वो मैं आपके साथ डिस्कस ना करूं। इस तरह से नाइंसाफ़ी हो जाती है। जो मैं एक्चुअल फील करूंगा आपको वही मैं एज़ इट इज़ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये हमने 3 दिन इसको चलाया है, क्लोरोफिनिकॉल को और ब्रूफिन को और पोल्मोनॉल को। आज इसका तीसरा डे है। तो अब पिछले टाइम का जो पानी रखेंगे, मौसम इतने ठंडे बिल्कुल नहीं है कि आप जो मल्टीविटामिन्स को बंद कर दें या छोड़ दें। हाँ, अलबत्ता विटामिन सी से थोड़ा सा अवॉइड कर लें, मौसम रात को चेंज हो रहा है। मल्टीविटामिन आपके पास है, मिनरल्स का कम्बिनेशन है, वो आप इनको दें ताकि जो इनकी एनर्जी लूज़ हुई है, लूज़ मोशन की वजह से या बुखार की वजह से इन्होंने खाना पीना जो छोड़ा है वो जल्दी से जल्दी कवर अप हो सके। ये थी आज की हमारी वीडियो। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए उन तक पहुंच सके। अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।